وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشرا جی، یہ جو آپ نے نماز کے حوالے سے کہا کہ یہ نماز کا طریقہ عورت کا سمٹ کر پڑھنے میں تمام ائمہ کا اجماع ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ائمہ کی رائے میں اختلاف ضرور موجود ہے، اور کچھ کی رائے ہے کہ عورتوں کو اپنی نماز الگ پڑھنی ہے، اور کچھ کی رائے جیسے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ عورت کو نماز سمٹ کر پڑھنی ہے، لیکن اس کے برخلاف بہت سوں کی رائے اس کے فرق بھی ہے۔ رہا معاملہ ائمہ کی اور جمہور علماء اور فقہاء کی آراء میں فرق تو ہر ایک میں دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے، اور علم آ جانے کے باوجود بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی کھانا جب پکتا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ نمک کم ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نمک ٹھیک ہے، اور تیسرا کہتا ہے کہ نمک زیادہ ہے۔ وہ ان کی اپنی اپنی پسند، اپنی سوچ، اپنے رویوں کے حوالے سے اور اپنی ضرورتوں کے حوالے سے بھی فرق ہوتا ہے، اور انٹرپریٹیشن کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اختلافات تو ہمیشہ زندگی کے ہر شعبے میں علم اور ٹوٹل اویئرنیس کے باوجود بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری سا معاملہ ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کو ایک چیز حدیث جو ایک امام کو پہنچی وہ ایک شکل میں پہنچی، ان کو ایک حدیث پہنچی، ہم تک اب ایک کمپلیٹ حدیث کا خزانہ پہنچ رہا ہے، لیکن اس دور میں ذرائع ابلاغ اتنے ایکسٹینسو اور اتنے ویل ڈیولپ نہیں تھے۔ ممکن ہے کہ ائمہ کرام میں سے کسی کو ایک حدیث پہنچی جو ایک راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور صحابی کو ایک رخ سے اور ایک زاویے سے دیکھا، اور اس کو لگا کہ ایک چیز ایک انداز سے ہو رہی ہے، ایک اینگل سے اور ایک ڈائریکشن سے دیکھا تو ان کو لگا کہ ایک چیز ایک طریقے سے ہو رہی ہے، اور دوسرے نے جیسے ایک نے دائیں سے دیکھا، ایک نے بائیں سے دیکھ رہا ہے، آگے سے دیکھا۔ اب ایک امام کو ایک کی حدیث پہنچی، دوسرے کو دوسری کی حدیث پہنچی، اور پھر ان کے ذہنی انٹرپریٹیشنز بھی فرق ہوئیں، تو اس لیے اختلافات ائمہ کی رائے میں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک رائے حدیث کی پہنچی اور ایک کے پاس ایک رائے پہنچی، کسی نے اس کو ایک طریقے سے سوچا، کسی نے اس کو ذرا فرق طریقے سے سوچا۔ تو ائمہ کی رائے میں اختلاف ایک بہت فطری سا معاملہ ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اختلافی امور ہیں یہ بہت چھوٹے، بہت باریک اور بہت فروعی مسائل ہیں۔ ان اختلافات میں نہ لوگوں کو الجھنے کی ضرورت ہے اور نہ کنفیوز ہو کے رہ جانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو مرضی بھی اپنا لیں گے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ عقائد میں فرق پڑتا ہے، نہ ایمانیات میں فرق پڑتا ہے۔ آپ یا تو مجھے یہ کہیں نا کہ ائمہ اکرام میں عقائد کے معاملے میں فرق ہو، کہیں کوئی عقائد میں فرق یا ایمانیات میں فرق یا موٹے حلال اور حرام میں فرق جو ہے وہ آپ کو امام میں نظر نہیں آتا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو حدود اللہ میں فرق یا قرآن کے جو قوانین ہیں ان کی آراء میں کوئی فرق ائمہ کرام کے درمیان نہیں ہے۔ زنا کی حد کو سب مانتے ہیں، سرقہ کی حد کو سب مانتے ہیں، ہاں سرقہ کے نصاب میں تھوڑا بہت فرق ضرور آ جاتا ہے، لیکن جو اختلافات ائمہ کرام کے درمیان ہیں وہ فروعی اور بہت چھوٹے اور باریک مسائل کے درمیان ہیں۔ تو ان میں امت کے افراد کو نہ الجھنا چاہیے، نہ کنفیوز ہونا چاہیے، کسی ایک کی رائے لے لیں۔ اب تشہد میں انگلی اٹھا کر ایک دفعہ اٹھانی ہے یا زیادہ دفعہ اٹھانی ہے، اسے دین میں، ایمان میں، اخلاق میں، تربیت میں، تزکیہ میں، رویوں میں، معاملات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں جن میں پریشان ہوئے بغیر کسی ایک کی رائے کو لے لینے سے بھی دین اور ایمان اور اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ ان میں الجھنے، ان میں کنفیوز ہونے، ان میں ڈبل مائنڈڈ ہونے اور ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔